نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی روایت پڑھی ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس روایت کے مطابق ہم لوگ الحمدللہ مومن ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اس پر اللہ کا ہمیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف نجات کے لیے ایمان لانا ہی کافی ہے، یعنی نجات اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو صرف ایمان لانا کافی ہے۔ جبکہ ہم قرآن پاک کی آیات میں دیکھتے ہیں تو بعض گناہ کی وجہ سے بندہ جہنم میں داخل ہوگا اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہو تو پھر بھی بعض گناہوں کی وجہ سے، جیسے چوری کر لیا اس نے، یا اس نے زنا کر لیا، شراب پی لی، گناہ کر لینے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس روایت میں اور جو قرآن پاک کی آیات میں جو باتیں ہیں اور بھی روایتیں ہیں، اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ بہت ساری تشریحات علماء نے کی ہے، لیکن ایک تشریح جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بہت بہتر معلوم ہوتی ہے، تو آپ اس کو سماعت کریں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مسلمان یا مومن بندے کو اگرچہ صرف اس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور اعمال صالحہ نہ ہو، گناہوں میں ملوث ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، یعنی کبھی نہ کبھی ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سزا دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کرے گا، یعنی مومن بندہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا اگرچہ اعمال صالحہ اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ کرے، بلکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اول وہلہ میں ہی داخل کر دے۔ تو اس کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہو جائیں تو اس کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں جمع فرمائے اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔